ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندوں کی اوپر ایک بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ مہینہ دیا، تو ہمیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ مبارک مہینہ دیا ہے۔ اپنے عشرے ہے، پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ یہ رحمت والا عشرہ تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ اب جو دوسرا عشرہ شروع ہوگا وہ مغفرت کا ہے، اور اخیر والا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ تو اللہ تعالی نے ہمیں یہ تمام اوقات دیے ہیں، ہم ان تمام اوقات کی صحیح جگہ پر خرچ کریں کہ کوئی ایسا ہمارا لمحہ وقت بیکار نہ گزر جائے، بلکہ ہر منٹ اور سیکنڈ ہمارا عبادت میں گزرے۔ ایسی کوشش ہونی چاہیے تاکہ یہ رحمت کا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نہ چلا جائے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ روزے کی جو حالت ہے، روزہ نام ہے کس چیز کا؟ روزہ نام ہے کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا، اور جماع سے پرہیز کرنے کا، اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے پرہیز کرنے کا نام۔ یہ روزہ کی صورت ہے۔ اسی طرح روزے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی معاصی کے کام ہیں، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، ان تمام سے پرہیز کرنا، ان تمام سے بچنا، یہ روزے میں قوت پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، کھانے پینے سے جماع سے بچتا ہے، لیکن گالی گلوچ کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن جو روزے کا ثواب ہے وہ ثواب اس پر مرتب نہیں ہوگا۔ جو اللہ کی طرف سے اس پر انعام ملنے والا ہے وہ انعام نہیں ملے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ روزہ نام ہے کھانے پینے سے اور جماع سے پرہیز کرنے کا، یہ تو روزے کے لیے صورت ہے، اور عند اللہ تمام چیزوں سے بچنا، گناہ سے، جھوٹ سے، چغل خوری سے، یا شراب سے، یا جوا کھیلنے سے، ان تمام چیزوں سے بچنا روزے کے لیے یہ روح کا کام کرتا ہے۔ جس طرح انسان کے اندر روح ہوتا ہے، انسان روح کے بغیر زندہ نہیں ہوتا، تو یہی حال ہمارے روزے کا بھی ہے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں سے نہیں بچتے، گناہ کے کاموں کو نہیں چھوڑتے، تو روزہ تو ہو جائے گا، آپ کے ذمے سے فرضیت ختم ہو جائے گا، آپ کے اوپر جو فرض تھا وہ فرض ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن جو روزہ کا روح تھا، جو
روزے کے لیے ایک روح کا کام کرنے والا تھا، وہ اس روزے میں نہیں ہوگا۔ ہم تمام چیزوں سے بچیں گے، تب جا کر اس پر جو ثواب مرتب ہوگا، جو ثواب اللہ کی طرف سے ملے گا، وہ ثواب صحیح معنوں میں اللہ تعالی کی طرف سے اس روزے کے اوپر جو اس کا حق ہے وہ آپ کو ملے گا۔ لیکن ہم صرف کھانے پینے سے بچ گئے، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ کے کام ہیں، لڑائی جھگڑے بھی کرتے ہیں، گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں، چغل خوری بھی کر رہے ہیں، یہ سب روزے کے صحت کے لیے، روزے کے اندر جو فوائد ہے، خواہ دنیاوی فوائد ہو یا دینی ہو، وہ فوائد اس میں حاصل نہیں ہوئے۔ اس پر حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ نہیں ملتا۔ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں وہ دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے اور ہر بیوی سے جمع کرنے سے پرہیز کرتا ہے، لیکن اس کا یہ سب پرہیز کرنا سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ نہیں۔ اور اسی طرح بہت سے شب بیدار، بہت سے راتوں کو جاگنے والے، بہت سے راتوں میں عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار اگر روزہ رکھتا ہے لیکن روزے کی حالت میں بیکار باتوں سے، فضول باتوں سے پرہیز نہیں کرتا، تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو اب اس حدیث کی وجہ سے اب ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ جب حدیث میں ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں، ہمیں کچھ اس سے فائدہ ہی نہیں ملنے والا ہے، تو روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہے، روزہ چھوڑ دے، روزہ نہ رکھے۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ روزہ تو آپ کا ہو جائے گا، آپ کے ذمے جو فرض تھا وہ فرض آپ کے ذمے سے اتر جائے گا، لیکن جو اس پر ثواب تھا، جو ثواب ملنے والا تھا، وہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ کی طرف سے جو انعام ملنے والا تھا وہ انعام سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ اب اس حدیث کے بنا پر ہم غلط فہمی میں نہ رہیں کہ روزہ ہو بے نہیں کرے گا، اب ہم روزہ نہ رہیں گے، ہم تقریر سن لیے ہیں روزہ نہیں ہوتا، تو ایسا نہیں ہے، روزہ آپ کا ہوگا، لیکن جو روزہ کا صحیح طریقہ تھا، روزے میں ہر چیز کی رعایت رکھنا تھا، وہ چیز ہم نے نہیں رکھا۔ اور اسی طرح یہ تو روزے سے متعلق، رکھنے والے سے متعلق ہے، اور رکھنے والے کی دوسری خرابی بھی ہے کہ بہت سارے لوگ کھانے پینے سے بچتے ہیں، لیکن جو روزہ کا روح ہے، روزہ کے لیے تقویٰ ہے، طہارت ہے، وہ چیز کا ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اب ہمارے اندر تقویٰ آیا کیسے پہچان میں آئے گا؟ اب ہم سمجھیں گے کیسے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ گیا ہے، اب ہمارے زندگی میں چینجنگ آ گیا ہے۔ اگر ہم رمضان سے پہلے غیر رمضان میں اگر ہم گناہ کے عادی تھے، اگر رمضان میں بھی ابھی وہی عادت ہے، وہی چال چلن ہے، تو ہمارے اندر تقویٰ نہیں آیا۔ اگر ہم
बदनजरी के खूगर थे, औरतों को देखते थे झांक झांक कर। लेकिन रमजान में ये आदत खत्म हो गई, ये हमारे अंदर नहीं है। तो ये समझिए कि आपके अंदर तकवा पैदा होगी। अगर नहीं है तो तकवा नहीं है। इसी तरह हुकूकुल इबाद, गैर रमजान में हम हुकूकुल इबाद की परवाह नहीं करते थे, बंदे के हुकूक की परवाह नहीं करते थे, बंदे को सताते थे, उसका हक मारते थे, उस पर जुल्म करते थे, उसके पैसे को हड़पते थे। लेकिन ये चीज रमजान में आकर चेंज हो गया। अब हम इस पे तलाफी करने लगे, हम माफी मांगने लगे। अब समझिए कि हमारे अंदर तकवा आ गया। या और बुराई है, वो बुराई गैर रमजान में था, लेकिन इसमें इन तमाम बुराइयों से परहेज है, तो आप समझिए कि अल्लाह ने आपके अंदर तकवा पैदा कर दिया। बल्कि बहुत से रोजेदार ऐसे हैं कि उसके बुराई और बढ़ जाते हैं, रमजान के मुकाबले में गैर रमजान से ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कि रोजे की हालत में लोग मेहनत का काम नहीं करते, अब मुशक्कत का काम नहीं हो रहा है, अब उसको वक्त गुजारने के लिए कोई काम चाहिए। अब वक्त गुजारने के लिए लोगों के मजलिस में बैठ जाते हैं, अब वहां इधर उधर की बातें, गीबत, चुगलखोरी ये हो रहा है। या मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, अब उसमें वक्त गुजारने के लिए मोबाइल चला रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं। या ताश खेलना शुरू कर देते हैं, या जुआ खेलना शुरू कर देते हैं, या शतरंज। ये तमाम बुराइयां अगर हम करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए कि जो चीज रमजानुल मुबारक में जिस तरह सवाब ज्यादा होता है, जितना सवाब ज्यादा होता है उतना ही गुनाह की कबाहत भी ज्यादा है, गुनाह उतना ही ज्यादा बढ़ता है। इसलिए इस महीने में जितना हो सके हम हर चीज से परहेज करें, हम हर चीज से अपने आप को बचाए, ताकि हमारा हर हर मिनट, हर वक्त अल्लाह की इबादत में गुजरे। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने खाने पीने को रमजान के अलावा मुबाह रखा, जायज है, बीवी के साथ जिमा करना जायज है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको इस महीने में हराम कर दिया, रोजे की हालत में हराम कर दिया। जब जो चीज पहले से हराम है, गुनाह का काम पहले से हराम है, शराब पीना पहले से हराम है, जुआ खेलना पहले से हराम है, तो अब इस महीने में हम करेंगे तो कितना इसकी कबाहत होगी आप खुद जानेंगे। ये तो रोजे रखने वाले से मुताल्लिक है, लेकिन एक जमात वो है जो रोजा नहीं रखता, बहाने